بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 81 نواسۂ رسول سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت سے متعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے لاڈلی صاحبزادی سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کرایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا پر مشتمل یہ بے مثال جوڑا قابل رشک گھرانہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے بطن سے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی صورت میں پہلا مسعود بچہ عطا فرمایا تو اس گھرانے کی خوشیوں میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ اس مولد مسعود سے متعلق سب سے پہلے ام فضل رضی اللہ عنہا نے خواب دیکھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ تھی، جو اللہ کے خاطر ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئی تھی۔ انہوں نے اس نومولد کی ولادت سے کچھ عرصہ پہلے خواب میں دیکھا گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے مبارک میں سے ایک عضو مبارک میرے گھر میں موجود ہے۔ یہ خواب ان کے لیے نہایت حیران کن تھا۔ وہ اس کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کو اس خواب سے آگاہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اچھی چیز دیکھی ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا، تلد فاطمۃ غلاما فترضعیہ، فاطمہ رضی اللہ عنہا ایک بچہ جنم دے گی تو تم اسے دودھ پلاؤ گی۔ یہ واقعہ انتہائی عظیم الشان فضیلتوں کا آئینہ دار ہے۔ اس میں اولین فضیلت تو خود ام فضل رضی اللہ عنہا کو یہ نصیب ہوئی کہ انہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس یہ تسلی دی کہ تم نے اچھا خواب دیکھا ہے۔ دوسری رفیع الشان خوشخبری یہ سنائی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے عن قریب نہایت صاحب فضل و کمال صاحبزادہ جنم لے گا۔ اور تیسری فضیلت کی بشارت یہ دی کہ خود ام فضل رضی اللہ عنہا کو یہ اعزاز نصیب ہوگا کہ وہ نواسۂ رسول حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو دودھ پلائے گی۔ چنانچہ یہ ساری بشارتیں بالکل اسی طرح حرف بحرف پوری ہوئی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت رمضان المبارک میں سن 3 ہجری میں ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اپنے نواسے کی ولادت کی خوشخبری ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ مسرت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھنے کے لیے فوراً اپنی صاحبزادی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ نے نہایت اشتیاق سے فرمایا، ارونی ابنی ما سمیتموہ، مجھے میرا بیٹا تو دکھاؤ، تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ مبارک سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت پر کس قدر خوشی ہوئی۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کا نام خود ہی تجویز فرمانا چاہتے تھے، اس لیے آپ نے دریافت فرمایا کہ نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ میں نے اس کا نام حرب، جس کے معنی جنگ کے آتے ہیں، کہنے لگے میں نے کہا میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بل ہوا حسن، نہیں بلکہ اس کا نام حسن ہے۔ کیونکہ عرب کے لوگوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے بیٹوں کے نام اپنے دشمنوں کو مرعوب کرنے کے لیے رکھتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سعادت مند نواسے کے لیے حرب کا نام پسند نہیں فرمایا، اس لیے کہ اس نام میں بڑی شدت پائی جاتی ہے اور ذہن میں فوراً جنگ کا تصور ابھر آتا ہے۔ انسان کی زندگی پر نام کا بڑا اثر پڑتا ہے، اسی وجہ سے آپ خوبصورت اور بابرکت نام ہی پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑے نواسے کا نام حسن رکھا۔ یہ نہایت دل نشین، بڑا آسان اور خوبصورت نام ہے۔ گویا ہمیں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلیمات سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کے نام اچھے رکھنے والے ہو۔ نام کی بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا، اللہ کو 2 نام بڑے پسند ہے، ایک عبداللہ، ایک عبد الرحمن۔ لہٰذا ہم نام اچھے رکھنے والے ہو، انبیاء کے نام پر، صحابہ کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھنے والے ہو۔ اسی طرح بچیوں کے نام
ازواج مطہرات اور صحابیات کے نام پر رکھنے والے ہو۔ ہمارے ہاں آج کل ایک نیا سلسلہ چل پڑا ہے کہ جی ایک ایسا نام بتائے جو کسی کا بھی نہ ہو، نیا نام ہو، اور پھر گوگل میں دیکھتے ہیں پتہ نہیں عجیب و غریب نام لے کر آتے ہیں۔ بھائی قرآن کریم میں انبیاء کے نام ہے، وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین واسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین۔ کتنے بہترین نام ہیں انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کے۔ اسی طرح صحابہ میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، سعد، بلال، عمار، مصعب، طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اسی طرح بچیوں کے نام ازواج مطہرات اور صحابیات کے نام پر رکھ کے حضرت ختیجہ، عائشہ، حفصہ، میمونہ، اسی طرح حضرت فاطمہ، حضرت زینب، ام کلثوم، یہ سارے کتنے بہترین نام ہیں۔ اپنے بچوں اور بچیوں کے نام اچھے رکھے تاکہ ہمارے بچوں اور بچیوں میں اچھی صفات پیدا ہو، کیونکہ نام کی بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ چنانچہ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی تو بچے کی پیدائش کے بعد کیا جانے والا پہلا اہم کام عقیقہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الغلام مرتہن بعقیقتہ یذبح عنہ یوم السابع ویسمى ویلحق رأسہ۔ بچہ اپنے عقیقے کے عوض گروی ہوتا ہے، 7ویں دن اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے، اس کا نام رکھا جائے اور اس کے سر کے بال مونڈوائے جائے۔ لہٰذا اس میں ہمیں بھی تعلیم ہے کہ ہمارے ہاں بھی جب بچوں کی ولادت ہو تو یہ اعمال ہم بھی کرنے والے ہو۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے بعد ان کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ان کے عقیقے کی فکر لاحق ہوئی۔ وہ ان کی طرف سے 2 مینڈے ذبح کرنا چاہتی تھی۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ میرا یہ بچہ اس قدر خوش نصیب ہے کہ اس کا عقیقہ بنفس نفیس خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کیا میں اپنے بیٹے کا عقیقہ نہ کروں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم اس کا عقیقہ نہ کرو، البتہ اس کے سر کے بال منڈوا دو، پھر بالوں کے وزن کے برابر چاندی اللہ کے راہ میں صدقہ کرو۔ سیدہ فاطمہ کے لیے یہ بجائے خود بڑی سعادت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صاحبزادے کا عقیقہ بنفس نفیس کرنے کے آرزومند تھے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے عقیقے میں 2 مینڈے ذبح کیے، اور اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دودھ ام فضل رضی اللہ عنہا نے پلایا، جو انہوں نے خواب دیکھا تھا۔ اس خواب کی تعبیر اس طرح پوری ہوئی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی رضاعت کے دوران یعنی دودھ کے جو ایام تھے اس میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا جو قیامت تک کے لوگوں کے لیے آسانی اور رحمت کا باعث بن گیا۔ ہوا یہ کہ ایک روز ام فضل رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے تشریف لائی۔ وہ اپنی گود میں حسن رضی اللہ عنہ کو بھی لے آئی۔ انہوں نے حسن رضی اللہ عنہ کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آغوش مبارک میں دے دیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حسن رضی اللہ عنہ نے پیشاب کر دیا، جس سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا تہبند مبارک گیلا ہو گیا۔ ام فضل رضی اللہ عنہ کو بڑی شرمندگی ہوئی۔ انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے کندھوں کے بیچ ایک چپت لگا دی، ایک ہاتھ مارا۔ بچہ تو آخر بچہ ہوتا ہے، پیشاب کر دینے میں بھلا اس کا کیا قصور تھا؟ ام فضل رضی اللہ عنہا نے جب اس طرح اسے چپت لگائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر گوارا نہ فرما سکے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ارفقی بابنی رحمک اللہ، میرے بیٹے کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ یا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ تمہاری اصلاح فرمائے، تم نے میرے بیٹے کو تکلیف دی ہے۔ ام فضل رضی اللہ عنہا نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ اپنا تہبند اتار دیجئے، دوسرا تہبند باندھ لیجئے تاکہ میں آلودہ تہبند دھو لوں۔ یہ سن کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انما یغسل بول الجاریہ وینضح بول الغلام، بچی کے پیشاب کو دھویا جاتا ہے اور شیرخوار بچے کے پیشاب پر پانی چھڑکا جاتا ہے۔ گویا غور کیا جائے تو اس واقعے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کا ہمیں علم ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا بچوں سے محبت کرنا اور ہمیں یہ تعلیم دینا کہ بھائی بچوں سے محبت کرو، بچوں پر رحم کرو، آپ کی تعلیمات امت کے لیے ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ آپ انہیں بوسہ دیتے تھے، اپنے گلے سے چمٹا لیتے تھے، ان کی پیاری پیاری ادائیں دیکھ کر بے حد خوش ہوتے تھے۔ اس بے مثال بچے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت بھی بے مثال تھی۔
چنانچہ آپ علیہ السلام کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے دیکھ کر دوسروں کو بھی اپنے بچوں سے شفقت اور محبت سے پیش آنے کا سبق ملا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے حسن رضی اللہ عنہ کا بوسہ لیا، محبت میں پیار اور شفقت کا اظہار کیا۔ آپ علیہ السلام کے پاس اقرع بن حابس تمیمی رضی اللہ عنہ بیٹے تھے۔ وہ کہنے لگے، اللہ کے رسول، میرے 10 بچے ہیں، میں نے ان میں سے کسی کو بھی نہیں چوما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ مبارک اٹھا کر انہیں دیکھا اور آپ نے فرمایا، من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ حضرت برہ رضی اللہ عنہ اپنا عینی مشاہدہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ مبارک پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں، اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ بے شک میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ اور ایک روایت میں ہے، اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ، اے اللہ بے شک میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو اس سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن لینے کے بعد میرے نزدیک حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے زیادہ محبوب اور کوئی نہ رہا۔ اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ شکل و صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہت رکھتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، لم یکن احد اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم من الحسن بن علی، فرماتے ہیں حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ اور کوئی نہ تھا۔ اس بات کی گواہی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی دی ہے، اور وہ بھی حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، ہما ریحانی من الدنیا، یہ دونوں میرے دنیا کے 2 پھول ہیں، اور ان دونوں کے بارے میں جنت میں جو ان کا مقام ہے ان کے بارے میں آپ نے فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے۔ اور ان کے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، ان کے والد کا درجہ ان سے بھی بہتر ہے۔ اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آپ نے فرمایا، سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ جنت کے عورتوں کی سردار ہوگی۔ گویا غور کیا جائے تو کیا ہی قابل رشک گھرانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی سے اور ان کے اہل سے سچی محبت اور عقیدت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔